اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا۔ ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے کتاب اصول دین میں۔ کتاب کے اعتبار سے ہمارا یہ درس چوتھا سبق جو ہے چل رہا ہے، چوتھا سبق کتاب کے اعتبار سے چل رہا ہے، جس میں ہم توحید کے نمونوں کو پیش کر رہے ہیں۔ بعض چیزیں بعض نمونے کتاب کے اعتبار سے ہم نے پیش کی اور قدر ممکن کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی۔ آج آپ کے سامنے امیر المومنین علی علیہ السلام صاحب کتاب نے اس کو یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا ہے اس عنوان سے، حضرت علی علیہ السلام توحید کا مثالی نمونہ ہے۔ یعنی مولا کائنات علی علیہ السلام توحید کا مثالی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے وہ لوگوں کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ میں کیا پیش کر رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ میں دشمن کو زیر کیا، پسپا کیا، اور چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر ڈالیں۔ کیا چاہتے تھے؟ کہ اسے قتل کر ڈالیں، لیکن دشمن نے آپ پر ذواب دہن ڈال دیا، یعنی آپ کی طرف جو ہے وہ تھوکا، گستاخی کی آپ کے شان میں۔ حضرت کو غصہ آ گیا تو حضرت نے اس کو چھوڑ دیا اور صبر و تحمل سے کام لیا۔ کون سی جنگ کا واقعہ ہے یہ؟ کب ہوا ایسا؟ جنگ خندق میں۔ جنگ خندق میں ایسا ہوا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے دشمن اسلام پر قابو پا لیا، جو اس کا نام کیا تھا؟ عامر ابن عبدود۔ اور یہ جب مولا جنگ کرنے کے لیے گئے اور اس پر قابو پا لیا، یہ وہ جنگ شروع ہو گئی اور اس پر قابو پا لیا اور آپ علیہ السلام اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، تو اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، ذواب دہن آپ کی طرف جائز نے ڈالا، پھینکا، تھوکا۔ تو حضرت کو غصہ آ گیا، امیر المومنین علی علیہ السلام کو غصہ آ گیا، تو حضرت نے آپ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا اور صبر و تحمل سے کام لیا۔ کیا کیا؟ صبر و تحمل سے کام لیا، تاکہ خدا کی بجاوری میں میرا نفس شریک نہ ہو جائے۔ کیا کہا؟ کس لیے چھوڑ دیا اس کو؟ تاکہ اللہ کے حکم کی بجاوری میں، اللہ کے حکم کو بجا لانے میں، انجام دینے میں میرا نفس شریک نہ ہو جائے، یعنی میری خواہش شریک نہ ہو جائے۔ جبکہ دشمن زبردست تھا، لوگ اس کے مقابلے جاتے ہوئے ڈرتے تھے، لوگ اس سے بہت زیادہ گھبراتے تھے، کیونکہ وہ عرب کا مشہور ترین پہلوان تھا اور لوگ اس سے لڑنے کے لیے جاتے ہوئے ڈرتے تھے، اس کے مقابلے پہ آتے ہوئے ڈرتے تھے، اس کے نام سے ڈرتے تھے۔ بڑا مشہور پہلوان تھا عمرو بن عبدود، اور اس نے حتیٰ کہ اتنا بڑا یہ خبیث تھا کہ اس نے جو خندق کھدوائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خندق گڑھا، یعنی آپ نے گڑھا بہت لمبا جو ہے وہ خندق کھدوا دی، یعنی تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے۔ تو اس خبیث نے اس کو ایک جگہ سے جہاں تھوڑا پتلی تھی، وہ باریک تھی جگہ، کم اس میں چوڑی تھی، تو اس نے جو ہے اس کو پار کیا، وہاں سے کودا، آیا اور آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اور آپ نے کہا بعض روایات میں من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ، کیا کہا؟ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ جبکہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
مجسمہ اخلاق تھے، اخلاق کا پیکر تھے، اخلاق کا نمونہ تھے، ہاں مجسمہ اخلاق تھے، اور آپ نے اس خبیث کے بارے میں یہ جملہ استعمال کیا، تو اس کا مطلب یہ گستاخی اس کی بہت زیادہ بڑی تھی۔ اور بعض روایات میں بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کو چاک کیا اور باقاعدہ جھانک کے کہا کہ جس کو آتے جو نہیں ہو میرے مقابلے آؤ جسے آنا۔ تو آپ نے کہا من لحاظ الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے، اس ذلیل کے مقابلے میں جائے، جبکہ آپ اخلاق کا پیکر تھے، لیکن چونکہ اس کی گستاخی بہت زیادہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچ گئے اور خیمے میں پہنچ گستاخی کی، ہاں، اور جو ہے اس نے اسلام کی توہین کی، مسلمانوں کی توہین کی، نبی اسلام کی توہین کی، اور باقاعدہ اس نے للکارا اور چیلنج کیا کہ آؤ میرے مقابلے میں، تو کوئی نہ گیا، ہاں کوئی نہیں گیا، صرف امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھے، اور آپ نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا اعتبار سے اپنے طریقے سے اپنا مام آپ کے سر پہ رکھا، ہاں وغیرہ جو بھی ساز و سامان جن کے ہوتے ہیں، آپ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے آپ کو رخصت کیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کیا فرمایا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، تاریخی جملہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی جملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کیونکہ جانے والا ایک عظیم انسان تھا اور جس کے مقابلے جا رہا تھا وہ بھی بدترین انسان تھا، جو جا رہا تھا وہ کائنات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا سے سب سے بڑا انسان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحیح ہے، اور جس کے مقابلے میں جا رہا تھا وہ کائنات کا شدید خبیث ترین انسان، ذلیل ترین انسان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 12 اور آپ اس جملے سے حدیث شریف سے آپ کے فرمان مبارک سے سمجھ سکتے ہیں، 12 ایمان کلو الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں، کل ایمان کل ایمان یعنی کل ایمان یعنی پورا ایمان، پورا ایمان اور پورے کفر کے مقابلے میں، کیا فرمایا؟ پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، پورا ایمان یعنی اب کچھ بچا نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اس کی مخالفت کرے یا اس کو نہ مانے یا اس کا احترام نہ کرے، ہاں اب وہ اپنے بارے میں خود غور کرے، یہ کل ایمان ہے جو جا رہا ہے، اب اگر کوئی اس کے فضائل میں نقص تلاش کرے تو پہلے اپنے ایمان کے بارے میں جستجو کر لے، اس سے قبل کے اس کے فضائل کے بارے میں کوئی جو ہے وہ جستجو بحث کرے کہ ہے یا نہیں ہے، یا شک کرے یا نقص کرے، نقص نکالے یا نکالنے کی کوشش کرے، ہاں یا جیسا ماننا ایسا نہ مانے، اسے پہلے اپنے ایمان کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے کہ میرا ایمان میرے پاس ہے بھی یا نہیں، کہ فقط جو ہے میرا دعویٰ ہے۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جانا، یعنی علیہ السلام کل کفر کے مقابلے میں جانا، یعنی مقابلہ یہاں پر کل ایمان کا کل کفر سے ہے اور کل کفر کا کل ایمان سے مقابلہ، کل ایمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معیار دے رہے ہیں، میزان دے رہے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جو کل ایمان ہے، اب جس کے مقابلے پہ آئے اسے باقی کو سمجھ دینا کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اسے آپ کیا کہیں گے، نبی پاک نے ایک دفعہ اعلان کر دیا، معیار دے دیا، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، ہاں کتنا عظیم مارکا ہے، عظیم مرحلہ ہے، جنگ ہے، ہم میدان میں پہنچ گئے، بات چیت ہوئی، ہاں بہت سی باتیں اس نے کہی، بہت سی باتیں امیر المومنین علیہ السلام نے کی، مگر بات چیت ہوئی، کل ایمان کی کل کفر سے جنگ ہونا شروع ہوئی، میدان میں پہنچے، ہاں جنگ ہونا شروع ہوئی، حملہ کیا، مولا نے روکا، پھر مولا نے وار کیا، صحیح، اس کے بعد جو ہے وہ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ مولا کے سینے پہ سوار ہو گئے، اس وقت اس نے یہ گستاخی کی کہ آپ کی طرف لعاب ذہن پھینکا، یعنی تھوکا، یہ گستاخی کی آپ کی شان مبارک میں،
آپ علیہ السلام کو غصہ آیا. جب یہ سینے پہ سوار جب آپ علیہ السلام اس خبیث سے نجس سے سینے پہ سوار ہوئے اور چاہتے ہیں کہ اس کے سر و تن میں جدائی کر دیں، تو اس نے گستاخی کی، تو آپ علیہ السلام سینے سے اس کے واپس ہوتا. تو ایسا پہلوان جو اتنا بڑا پہلوان اس سے لوگ ڈرتے ہوں، تو لوگوں نے کہا، صاحب نے کہا، مسلمانوں نے کہا، یا علی آپ نے اتنا اچھا موقع پانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے میری شان میں گستاخی کی تھی، مجھے غصہ آیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا غصہ اللہ کے حکم کے تعمیل میں شامل ہو جائے، لہذا میں نے اللہ کے حکم کو الگ اور اپنے غصے کو الگ رکھا. یہ امیر المومنین علیہ السلام کی توحید کا مثالی نمونہ. بات سمجھائیں؟ ہاں، یہ مثالی نمونہ ہے. یہی وہ موقع تھا، یاد رکھیے، یہی وہ موقع تھا جس وقت پر یہی وہ موقع تھا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی خندق کے دن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. کیوں؟ کیونکہ کل کفر کو قتل کیا ہے. وجہ سب سے بہتر تو نبی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اہل بیت جانتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ آج یہ کام کیا، کل کفر کو قتل کیا ہے. تو یہ کتاب صاحب کتاب لکھنے والوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی توحید کا ایک بہترین نمونہ اس کتاب میں پیش کیا ہے. کیا حضرت علی علیہ السلام نے جنگ میں دشمن کو زیر کیا اور چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر ڈالیں، لیکن دشمن نے آپ پر ضربہ ذہن ڈال دیا، حضرت کو غصہ آ گیا تو حضرت نے اس کو چھوڑ دیا اور صبر و تحمل سے کام لیا. ظاہر ہے اتنے بڑے دشمن کو چھوڑنا آسان بات نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کام کو وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پر پورا بھروسہ ہو. یعنی ایسا دشمن جو دشمن اتنا بڑا دشمن، اتنا طاقتور دشمن، اتنا بڑا پہلوان، اور علی علیہ السلام قابو پا لے پھر چھوڑ دیں. یہ بات اس بات پر گواہی دیتی ہے، اس امر کی گواہی دیتی ہے کہ علی علیہ السلام کو اللہ عز و جل پر پورا بھروسہ تھا کہ جو مجھے اس وقت اس پر قابو دے سکتا ہے وہ کچھ دیر کے بعد بھی دوبارہ قابو دے سکتا ہے. صبر و تحمل سے کام لیا تاکہ حکم خدا کی بجاوری میں میرا نفس شریک نہ ہو جائے. یہ ہے توحید کا صحیح اقرار اور اس پر ایمان رکھنے کا نمونہ. نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ غداً سے جی. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.